بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا ٹاپک ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، صلیبی جنگیں اور ان جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو کردار ہے۔ پہلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مختصر تعارف بیان کروں گی۔ آپ کا اصل نام یوسف تھا اور آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالمی اسلام کے نامور مجاہد اور سپہ سالار تھے اور آپ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ آپ ایک ہی وقت میں مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے، لیکن ایک ہی خیمے میں رہتے تھے اور وہ خیمہ ان کے لیے محل سے کم نہ تھا۔ آپ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے اور درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ نے ہی مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ آپ نے عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے اور قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ اور بڑھا دیتی تھی۔ آپ نے صحیح معنوں میں اپنی سلطنت کو فلاحی مملکت بنایا ہوا تھا۔ آپ کے دور کی کئی سرائیں، شفا خانے، خانقاہیں، مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ آپ اپنے خادموں اور ملازموں کی گستاخیاں نظر انداز کرتے تھے اور بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ آپ علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے اور آپ نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام و اکرام سے نوازتے رہتے تھے۔ آپ کی سلطنت میں کئی مدارس اور کتب خانے قائم کیے گئے۔ آپ نے یروشلم کو فتح کیا اور جنگ میں آنے والے نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ جب واپس گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک مختلف تصویر جو ہے ان کے ذہنوں میں گھوم رہی تھی۔ آپ نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔